بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر مبنی پروگرام حیات جاویداں کے ساتھ خاکسار نجیب اللہ ایاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت حکم و عدل تشریف لائے تھے اور تمام فقہی و دینی مسائل کے حل پیش فرمائے تھے۔ بدعات کو دور فرمایا اور سنت نبوی کو قائم فرمایا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے امت مسلمہ کی ہر پہلو سے رہنمائی فرمائی اور جن عقائد اور اعمال میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا ان کی اصلاح فرمائی۔ آپ کی بعثت کے وقت امت مسلمہ مختلف فرقوں میں اور جماعتوں میں بٹی ہوئی تھی اور فقہی اختلافات کے لحاظ سے بھی شدت آ چکی تھی۔ حنفی اور غیر حنفی کی تقسیم واضح صورت اختیار کر چکی تھی۔ حنفی اجتہاد کے راستے مسدود کر چکے تھے اور ائمہ کی فخریہ تقلید کرتے تھے۔ دوسری طرف اہل حدیث فرقہ حنفیوں کی سخت مخالفت کرتا تھا اور فروعی مسائل میں باہم مباحثے ہوتے رہتے تھے۔ حضور نے مامور زمانہ کی حیثیت سے ایک نیا فقہی اسلوب دیا جو فقہ احمدیہ کی بنیاد ہے۔ اس فقہی اسلوب کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ کتاب اللہ قرآن کریم ہر ایک چیز پر مقدم اور ہر ایک چیز کی امام ہے۔ قرآن حکم ہے اور باقی تمام علوم اس کے غلام ہیں۔ اس سے اتر کر دوسرا درجہ سنت اور تعامل کا ہے۔ اس کے بعد حدیث کی فضیلت ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ انسانی اجتہاد پر بہرحال حدیث کو فضیلت دی جائے۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فقہی اسلوب کے اہم ستون ہیں۔ تاہم حضور نے ان تین بنیادی ذخیرہ علمی کے بعد اجتہاد، قیاسیات مسلمہ، عرف، بزرگان سلف کی آراء، خاص طور پر ائمہ اربعہ کی عزت و تکریم کی بھی تعلیم دی ہے۔ ائمہ اربعہ کے بارے میں تو حضور فرمایا کرتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے لیے بطور ایک چار دیواری ہیں جس کی وجہ سے وہ منتشر اور پراگندہ ہونے سے بچ گئے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہر شخص اس بات کی اہلیت نہیں رکھتا کہ دینی امور میں اجتہاد کرے، پس اگر یہ ائمہ نہ ہوتے تو ہر اہل و نااہل آزادانہ طور پر اپنا طریق اختیار کرتا اور امت محمدیہ میں ایک اختلاف عظیم کی صورت قائم ہو جاتی۔ پس یہ امام مسلمانوں کے لیے بطور ایک چار دیواری کے رہے ہیں اور ہم ان کی قدر کرتے اور ان کی بزرگی اور احسان کے معترف ہیں۔ آج کے پروگرام میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے فقہی مسائل کے حل کے بارے میں ہم بعض واقعات ناظرین کے سامنے پیش کریں گے، جس میں میرے ساتھ مکرم عبدالنور عابد صاحب اور مکرم عمر فاروق صاحب شریک گفتگو ہوں گے۔ مکرم عبدالنور عابد صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا جس زمانے میں مبعوث ہوئے ہیں اس میں مسلمانوں میں فروعی مسائل پر بہت شدید اختلافات شروع ہو چکے تھے۔ بالکل ایسے ہی ہے، نہ صرف اختلافات تھے بلکہ بعض اوقات فروعی مسائل میں لمبے لمبے مناظرے اور پھر تکفیر بازی کے جو مقدمات تھے وہ بے انتہا تھے۔ اور اس زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بعض اوقات فروعی مسائل کو لے کر ایسا میدان کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ جو نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ معلوم ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے ایک خط بھیجا حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، اور اس نے یہ سوال یہ کیا کہ کیا نماز میں ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے کے متعلق کوئی حدیث ملتی ہے؟ تو خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا اور ساتھ ہی یہ عرض کی کہ حضور حدیثیں تو ملتی ہیں لیکن وہ جرح سے خالی نہیں ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ تلاش کریں، آپ کو ضرور ایسی حدیثیں مل جائیں گی۔ حضور کہتے ہیں کہ بے شک شروع عمر سے ہی میں حنفیوں کے ارد گرد رہا ہوں، لیکن ہمیشہ سے میرا جو ملان ہے وہ اس طرف رہا ہے کہ جو ہاتھ ہیں وہ ناف سے اوپر باندھے جائیں۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا یہ تجربہ کیا ہے کہ جس بات کی طرف میری طبیعت کا ملان ہو، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس موضوع پہ مل جاتی ہے۔
चुनाचे आप तलाश करें, आपको ज़रूर मिल जाएगी। हज़रत हकीम मौलवी नूरुद्दीन साहिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मसीह अव्वल जाते हैं और तकरीबन आधे घंटे से पहले ही वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि हुज़ूर हदीस मिल गई है, और हदीस भी ऐसी है जो अला शर्त शेखैन है और इस पर कोई जिरा भी नहीं। तो इस तरह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तबीयत का मिलान ही वो था जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा था। जी अब्दुल नूर आबिद साहिब, जैसा कि आपने अभी बयान किया कि हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने सहाबा और सहाबियात को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलाया और उस पर अमल करने की तरगीब दी, जिसका उन पर गहरा असर भी होता। एक दफ़ा का वाक़या है कि माई काकू साहिबा बयान करती हैं कि उनके भाई की बीवी ने उनसे कहा कि मगरिब का वक्त जो है वो बहुत इंतज़ाम खाने वगैरह में जो काम होता है उसका वक्त होता है, जिसकी वजह से मगरिब क़ज़ा हो जाती है। तो इसके बारे में हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया जाए। तो जब उन्होंने हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से इसके मुतालिक पूछा, तो हुज़ूर ने फ़रमाया कि मैं इसकी इजाज़त नहीं दे सकता कि वो बाद में नमाज़ पढ़ लें या फिर नमाज को क़ज़ा कर दें, क्योंकि वो वक्त जो है वो बरक़ात के नुज़ूल का वक्त होता है। और हुज़ूर ने फ़रमाया कि उस वक्त फ़रिश्तों का पहरा बदलता है और इंसान को इंतहाई कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को उन बरक़ात से महरूम ना रखे। और इसका इतना असर हुआ कि वो तमाम औरतें फिर उन्होंने ज़्यादा कोशिश की कि नमाज क़ज़ा ना हो, और वो फरमाती हैं कि बाद में उनमें एक तरीक़ जो है वो राइज हो गया कि नमाज वक्त पर अदा करते और खाना उससे थोड़ा सा पहले ही खा लेते। यानी अपने जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा की, बजाय इसके कि नमाज को आगे पीछे करें, और उनके दिल पर हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की नसीहत का गहरा असर हुआ। जी उमर फ़ारूक साहब, आजकल भी मुसलमानों में एक तबका पाया जाता है जो आम हालात में या आम सफ़र में नमाज को कसर करना गलत समझता है, बल्कि वो कहते हैं कि सिर्फ़ जंगी हालात में जो है नमाज कसर की जाए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस फ़िक़ही मसले का भी हल पेश फरमाया है। इस ज़िमन में एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या हज़रत काज़ी अमीर हुसैन शाह साहब बयान करते हैं। वो कहते हैं कि उनका भी यही ख़्याल था, जब वो अहमदी हुए हैं तब भी उनका यही ख़्याल था, और इस ज़िमन में वो हज़रत मौलवी साहिब यानी हज़रत खलीफतुल मसीहुल अव्वल साहिब जो थे हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहिब, उनसे वो काफ़ी मुबाहिसा किया करते थे इस ज़िमन में। वो कहते हैं कि एक दफ़ा जब गुरदासपुर में हज़रत साहिब को मुकदमा पेश आया तो मैं भी उस सफ़र में उनके साथ था। उस सफ़र में हज़रत मसीह मौऊद साहब भी थे, हज़रत मौलवी साहिब यानी खलीफतुल मसीहुल अव्वल भी थे, मौलवी अब्दुल करीम साहब सियालकोटी भी थे। तो कहते हैं कि एक दफ़ा ज़ोहर की नमाज के वक्त हज़रत साहब ने मुझे इरशाद फरमाया कि आप नमाज़ पढ़ा दें। वो कहते हैं कि मैंने दिल में ठान ली कि अब मैं नमाज़ पूरी पढ़ाऊँगा ताकि हज़रत मसीह मौऊद साहब उस पर कुछ फरमावें और ये मामला जो मसला मेरे और मौलवी साहब के माबैन चल रहा है उसका हल हो जाए। वो कहते हैं कि मैं ये दिल में सोच के आगे इमामत के लिए खड़ा हुआ तो हज़रत साहब हल्के से पीछे से आए और मेरे कान में कहते हैं, मौलवी साहब 2 ही पढ़ाएँगे ना? तो काज़ी साहब कहते हैं कि मैंने हुज़ूर की खिदमत में अर्ज़ की कि हुज़ूर मैं 2 ही पढ़ाऊँगा। तो कहते हैं कि इस तरह जो मेरे ज़हन में जो इस शरई फ़िक़ही मसले के बारे में जो ख़्याल था, हज़रत मसीह मौऊद साहब ने उसको इस तरह तरबियत के रंग में दूर फरमाया और इस फ़िक़ही मसले का हल हमारे सामने पेश फरमाया। जी नजीब साहब, अभी आपने सफ़र का ज़िक्र किया। कुरान करीम में सफ़र के दौरान रोज़ा ना रखने की हिदायत है। चुनांचे ज़िमन में हमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक वाक़या मिलता है। एक सहाबी थे जो दूसरे शहर से कादियान में आए, और ऐसे वक्त में आए कि असर का वक्त था और वो अयाम थे रमज़ान के, उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था। अब आधे से ज़्यादा जो दिन था वो तो गुज़र चुका था। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को जब पता लगा तो हुज़ूर ने फरमाया कि आप रोज़ा खोल दें। तो आगे से वो कहते हैं कि अब आधे से ज़्यादा दिन तो गुज़र गया है, बाकी बचा ही क्या है, मुकम्मल कर लेता हूँ। तो इस पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदा ताला सीना ज़ोरी से रज़ामंद नहीं होता या राज़ी नहीं होता, खुदा ताला इताअत से राज़ी होता है। तो इस छोटे से वाक़ये में भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब की इस रंग में तरबियत की कि जिसका ज़िक्र कुरान करीम में मिलता है वो बहरहाल मुक़द्दम है। फिर इसी तरह एक और वाक़या भी मिलता है। हुज़ूर के एक सहाबी थे, वो एतकाफ़ पे बैठे और एक मजबूरी की वजह से, एक काम की वजह से उनको एक मुकदमे में पेश होना था, तो वो एतकाफ़ छोड़ के तो मुकदमे की पैरवी के लिए चले गए।
تو حضرت مسیح علیہ السلام جب وہ جا رہے تھے، حضرت مسیح علیہ السلام مسکرا کے ان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مقدمے پہ جانا تھا تو پھر اعتکاف پہ بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ جو سنت ہے اس کے قریب حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا ہے، اور اعتکاف کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو باندھ کے خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے ان ایام کو مختص کر لینا، اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ پھر اعتکاف نہ کریں۔ اعتکاف نہ کریں۔ نور صاحب، جو جانوروں کی اور کھانوں کی حلت و حرمت کے بارے میں بہت سے لوگ فقہی مسائل آج بھی پوچھتے ہیں کہ جی یہ فلاں جانور حلال ہے، فلاں حرام ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑے خوبصورت انداز میں بچوں کو یہ مسئلہ سمجھایا ہے۔ روایات میں آتا ہے، حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بچے نے حضور سے پوچھا کہ حضور طوطا حلال ہے؟ تو حضور نے بڑے پیار سے اس بچے کو کہا کہ میاں حلال تو ہے، لیکن کیا ہر جانور کھانے کے لیے ہوتا ہے؟ یعنی حضرت صاحب نے پھر حضور فرماتے ہیں کہ بعض جانور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زینت کے لیے پیدا کیے ہیں، تو حلال تو ہیں اگرچہ، لیکن وہ چونکہ زینت کے لیے پیدا کیے ہیں تو ہم ان کو بلا وجہ کیوں کھائیں؟ پھر بعض جانور ہیں جو انسان کا بوجھ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی ہے، تو جس جانور کو جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس سے وہی کام لینا چاہیے۔ تو اس طرح بہت ہی پیارے انداز میں حضرت مسیح علیہ السلام نے حلت و حرمت کا مسئلہ کھانوں کی اور جانوروں کی بچوں کو سمجھایا ہے۔ جی نجیب صاحب، اور مسلمان اس وقت تک ایسی افراط و تفریط میں پڑ چکے تھے اور اس کا اتنا شکار ہو چکے تھے کہ ہر چیز میں افراط و تفریط تھی۔ اسی طرح نماز کے جمع کا معاملہ ہے، جس کے متعلق ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ شیخ کرم الہی صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بیعت سے پہلے نقش بندی طریق پر مباعث تھے، اور پھر اس سے قبل وہ اہل حدیث فرقہ میں شامل تھے، بعض لوگوں نے وہابی بھی کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت انہیں نماز جمع کرنے کی عادت پڑ چکی تھی جب وہ اہل حدیث فرقہ میں شامل تھے، تو اس کے متعلق انہوں نے اپنی بیعت کے وقت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، تو حضور نے فرمایا کہ اس معاملے میں جو مخالف اور اس کے موافق ہیں انہوں نے افراط اور تفریط کی راہیں اختیار کی ہیں، اور دونوں نے ہی ایک ایکسٹریم جو حد ہے اس تک پہنچ چکے ہیں، یعنی وہ انہوں نے راہ اختیار کی ہے۔ وہ ایک طرف حنفی ہیں اور دوسری طرف اہل حدیث ہیں، دونوں ایک دوسرے کو لعن طعن بھی کرتے ہیں یعنی ایسی چیزوں پر۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایسی چیزیں جو ہیں یعنی جمع کرنا اور نہ کرنا، اس کا معیار ضرورت ہے، اور بعض جگہ ایسی یعنی شریعت نے اسے جائز قرار دیا ہے، اور اس کے جو عاملین ہیں وہ اس پر بعض دفعہ ایسی شدت اختیار کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیز پر نماز جمع کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بعض کا حقہ جو ہے وہ اچھا چل رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا بعد میں نماز پڑھ لیں گے، ہو سکتا ہے کہ اگلی بھی نماز جائے، دونوں نمازیں گئیں۔ بعض تاش کھیل رہے ہیں یا ایسی کچھ لغو چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے نماز جمع کر دی۔ ان کے مخالف جو اہل حدیث ہیں، ان کے مخالف جو ہیں حنفی لوگ، وہ ایسی شدت میں پڑے ہوئے ہیں کہ کسی بھی موقع پر یا کسی بھی شرعی عذر کے لیے بھی کہتے ہیں کہ نماز جمع نہیں ہو سکتی، اور حضور نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ اگر نماز جمع ہو ہی نہیں سکتی تو پھر حج کے موقع پر تو ہر مسلمان کو ایک نماز جمع کرنی پڑتی ہے، تو ایسے مقدس موقع پر شریعت نے کیسے اجازت دی کہ نماز جمع کی جائے؟ تو حضور نے دونوں جو مثالیں ہیں وہ دیں کہ دونوں جو ایکسٹریمز ہیں، جو شدت پسندی ہے اس سے بچنا چاہیے، اور جو درمیانی راہ ہے اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ضرورت ہے یا نہیں ضرورت، اس کے مطابق نماز جمع کریں یا نہ کریں۔ جزاکم اللہ عمر فاروق صاحب۔ ناظرین کرام، پروگرام کے آخر میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اقتباس پر اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اور حکم ہو کر آیا ہوں۔ ابھی بہت زمانہ نہیں گزرا کہ مقلد غیر مقلدوں کی غلطیاں نکالتے اور ان کی غلطیاں ظاہر کرتے، اور اس طرح پر دوسرے فرقے آپس میں درندوں کی طرح لڑتے جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کو کافر کہتے اور نجس بتاتے تھے۔ اگر کوئی تسلی کی راہ موجود تھی تو پھر اس قدر اختلاف اور تفرقہ ایک ہی قوم میں کیوں تھا؟ غلطیاں واقع ہو چکی تھیں اور لوگ حقیقت کی راہ سے دور جا پڑے تھے۔ ایسے اختلاف کے وقت ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ خود فیصلہ کرتا، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور ایک حکم ان میں بھیج دیا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، لگے ہیں پھول میرے بوستاں میں، بہار آئی ہے اس وقت خزاں